زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ علمدار علمدار روتی ہے زینب، ہائے علمدار، پیاسی ہے زینب، ہائے علمدار علمدار۔ شام چلی تیری بہن بیردا، قافلہ سالار ہے زین اللبا، چھوڑ کے مقتل میں تجھے بے کفن، جاتی ہوں بازار میرے باوفا، روتی ہے زینب، قید ہوئی دیکھ نبی زادیاں، بازوں میں باندھی گئی ریسماں، دیکھ لے زینب کی ذرا بے کسی، کوئی نہیں پاسباں، درد ہے تنہائی ہے فریاد میں، حشر بپا ہے دل ناشاد میں، لے کے چلے ہیں یہ ستم گر مجھے، الوداع بھائی تیری یاد میں، روتی ہے زینب، یاد تیری آئے گی ہر گام پر، قلب کو تڑ پائے گی ہر گام پر، تجھ سے جدا ہو کے یہ تیری بہن، کہتے ہوئے جائے گی ہر گام پر، درد سے لاچار بہن کیا کرے، میرے علمدار بہن کیا کرے، کوئی نہیں آج میرا دشت میں، غم میں گرفتار بہن کیا کرے، روتی ہے زینب، دل پہ ہر ایک زخم کو سہتے ہوئے، شام تلک جاؤں گی روتے ہوئے، دل پہ ہر ایک زخم کو سہتے ہوئے، شام تلک جاؤں گی روتے ہوئے، تیری جدائی میں میرے باوفا آثر دست یہ کہتے ہوئے،
روتی ہے زینب بات تیرے دست میں چادر چھنی نوح کنا مجھ پہ ہوئی بے کسی تیرے بنا کیسے بھلا جائے گی شام کے دربار میں بنت علی روتی ہے زینب ہائے علمدار پیاسی ہے زینب ہائے علمدار علمدار فاتحہ ذکر ہمیں حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا کیا دلکشی رہی لیلا تمام رہی سوچی لیلا تمام رہی سوچی اشک میں حسین سلا رومال فاطمہ ہمیشہ نبی رومال فاطمہ ہمیشہ نبی خیمہ فرات سے ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی جوڑی چڑھی عباس نامدار کی جوڑی چڑھی عباس لینے میدان کی رضا زینب بس اپنے بازوں کو دیکھی زینب بس اپنے بازوں کو دیکھی جب ابن ابو تراب بروئے زمیں گرا بے دست ہو کے خاک پا میں جبھی گرا اور ہاتھ دیکھتا رہا علم شہر
نہیں گرا چلائے فاطمہ کے مرانا گرا فاطمہ کے مرانا گرا کوئی دم سر اس نوجوان کا بیٹا ہے نشان علی کے نشان کا اب نشان علی کے نشان کا صدا کے شہنشاہ برباد دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پسر چلا دے گا ایک بار چلے گا چلا دے گا ایک بار چلے گا ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا تو چل مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا تو چل مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھر و مصیبت اکبر اجڑ گیا میرا گھر و مصیبت ہو گیا بے کمر و مصیبت ہو گیا بے کمر و مصیبت پیدروا مصیبت گھاٹا گیا چلی دلی گھر و مصیبت گیا چلی دلی گھر و مصیبت نجب کی طرف منہ کو موڑ دو سر بیٹا چلو گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر بیٹا چلو گا میرے ہاتھ چھوڑ دو پر خریب لاجو لائے حسین کو ابا جابر نظر حسین کو ابا جابر نظر حسین کو پاشے سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین کو ان کے دل بازیوں ایک بار گر پڑے بھائیوں میں لاش کے شیب را گر پڑے میں لاش کے شیب را گر پڑے کچھ وصیت میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک ایک تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام دیا بڑا قبر کا بیوئی مقام بڑا قبر کا بیوئی مقام لقان آزاد امام دلیر کا مسکن ہے ترائی میں تر شیر کا مسکن میں ترائی میں تر شیر کا شاہ نے خوش شہزادیہ میں زنگیہ مجادم شہزادیہ میں زنگیہ مجادم دیکھنا کے بانی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے دل یار دو اور ایک مرتے مرتے دل یار دو لغت میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور اپنے والا کا بن مجھے بخشے حضور اپنے والا کا بن مجھے کہ پائے شاہ کی جانب جھکائے سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر تب کے مجاز سے خون کے خطرے ادھر ادھر اتحاد حسین بکی آخری نظر اتحاد حسین بکی آخری نظر من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے
ہتھیار لگائے عباس چڑھ کے رہوار پار میدان میں آئے عباس غلغوار مشک بھی لوسات لائے عباس دیکھنا پانی کی ایک بوند نہ پائے عباس غم ہے پیاسوں کا سجے جنگ کے ہتھیار بھی گئے لڑنے بھی آئے گئے پانی کے طلبگار بھی گئے نکلے خیمے سے جو جب گرے رن میں با وفا عباس صدر زی سے ہوئے جدا عباس گرتے گرتے یہ دین صدا عباس ہو گیا فدا آو یا شاغ کربلا آو گرد سے شکسا گرد سے شکسا میرا آئے جس زمان فرات سے یہ صدا سن کے بےتاب ہو گئے مولا علی اکبر نے باپ سے یہ کہا چلیے بابا پکار چلیے بابا پکار دے کہہ کے اکبر بشر شہن چلے دل کو تھامے ہوئے دل کو تھامے ہوئے حسین چلے پھرتے تھے حسین سینہ و سر
تھے سنبھالے ہوئے علی اکبر، اب جو پہنچے فرات پر سرور کی نگاہ بھائی کے علی کا پسر جان بلب غجری اٹھے کیوں کر، تب کہا شاہ سے یہ رو رو کر دیکھیے پڑا لاش لے جانا ہوگا سب بیوں کا حال برا، میرا مدفن یہاں مدام رکھے حشر سے یہی ملال رہا ہے، سکینہ کو انتظار میرا تھا یہ اقرار، پانی لانے کا میں پڑا کہتی ہوگی اب آئیں گے امو ہم کو پانی پلا، ہم کو پانی پلا حمایت یہ کہتا تھا جرار، جسم سب سرد ہو گیا، ایک بار دیے آواز یا شغ ابرار خلق سے قتیل جفا خدا حافظ کربلا خدا حافظ صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
صغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے صغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے دشوار ہوا جینا کب لوٹ کے آؤ گے صغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے کیا جانیے آتے ہیں کیوں مجھے کو یہ اندیشے منظر نظر آتے ہیں جلتے ہوئے خیموں کے رہ کے نہ جانے کیوں گرتی ہے ردا سر سے رہ کے نہ جانے کیوں گرتی ہے ردا سر سے کیا حال ہے پھوپھیوں کا کب لوٹ کے آؤ گے صغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے اٹھی ہے خوشی مجھ سے ہر لمحہ نیا غم ہے دھڑکن کی صداؤں میں تنہائی کا ماتم ہے بھیا علی اکبر کی فرقت میں یہ عالم ہے بھیا علی اکبر کی فرقت میں یہ عالم ہے ہر سانس ہے ایک بھالا کب لوٹ کے آؤ گے صغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے بھیا علی اکبر کا جب بیاہ رچا ہوگا سوچا نہ کسی نے بھی ہے دور بہت صغرا حسرت ہے کہ دیکھوں میں بھائی کو بنے دولہا حسرت ہے کہ دیکھوں میں بھائی کو بنے دولہا گودھی ہوں یہاں سے کب لوٹ کے آؤ گے صغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے ششما میرا بھائی یاد
جاتا ہے رہ رہ کر، کیا گھٹنیوں چلتا ہے اب میرا علی اصغر، ہو پیار میرا بابا معصوم کی آنکھوں پر، ہو پیار میرا بابا معصوم کی آنکھوں پر، ڈالی ہوں میں گہوارہ کب لوٹ کے آؤ گے، سغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، کیا یاس ہے اے رضوی پہنچا جو خط صغرا، ریتی پر رکھا شینے لاشا علی اصغر کا، رونے لگے بیٹی کا خط پڑھ کے شہر والا، رونے لگے بیٹی کا خط پڑھ کے شہر والا، خط میں یہی لکھا تھا کب لوٹ کے آؤ گے، سغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطه ویاسین والملقب برحمة للعالمین بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ عزیزان محترم، ہمارا عنوان گفتگو، موضوع کلام عبدیت کی عظمت، انشاءاللہ اس عنوان تحت کچھ گزارشات و معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ کہ یہ مجلس کا جو انعقاد عمل میں لایا گیا ہے اور ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے اور آپ ناظرین اسے دیکھ رہے ہیں، یہ شہادت باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے عنوان گفتگو عبدیت کی عظمت رکھا ہے، اسی عنوان تحت کچھ گزارشات و معروضات عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نباز فطرت،
جن کے بارے میں جو کہا جائے کم ہے، جو لکھا جائے کم ہے، جو بولا جائے کم ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ گفتگو تیرے فضائل پر مسلسل ہوگی، گفتگو تیرے فضائل پر مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کی ذات مبارکہ اتنی بلند ہے کہ کسی حوالے سے آپ گفتگو کیجئے، کسی جہت سے آپ گفتگو کیجئے، چاہے جس علم کو آپ ڈسکس کیجئے، بغیر حضرت علی مرتضیٰ کے تشنگی رہے گی، یا ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ بیان تو کر لیں گے لیکن لطف نہیں آئے گا، آپ بیان تو کر لیں گے لیکن وہ کشش اس میں نہیں آ پائے گی، اس لیے کہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اس ذات مبارکہ کا نام ہے کہ جس نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ کی ذات مبارکہ کو بصیرت سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہی کی مناجات کے کلمات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، جس میں حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا، اے میرے معبود میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں۔ ہم نے عرض کیا تھا عبدیت کی عظمت کیا ہے۔ کفا بی عزت ان اکون لکا عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ کفا بی فخرن ان تکون علی ربا، اور علی کی فخر کے لیے، علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے، علی کو فخر کرنے کے لیے کہ تو علی کا رب ہے۔ اللہ اکبر، کیا بہترین کلمات حضرت علی مرتضیٰ کی ذات مبارکہ نے بیان کیے ہیں، اور کتنی معرفت سے بھرے ہوئے یہ دو جملے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی معرفت ہے ان تین کلمات میں کہ حضرت علی مرتضیٰ نے کتنی معرفت میں یہ کلام ہمارے حوالے کیا ہے کہ اگر ہم اس کو ملاحظہ فرمائیں اور اس پر غور کریں تو یہی ایک تفصیلی موضوع ہے، ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں دو جملے کہے کہ مولا کائنات کی ذات مبارکہ اتنے فضائل رکھتی ہے، حضرت علی مرتضیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں مولود خانہ کعبہ، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں آغوش رسالت کا پلا بڑا ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں نے آغوش رسالت میں توریت و زبور و انجیل و قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام میں نے کیا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پر سونے والا میں ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میری شان میں آسمان سے آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور جبرائیل جب میں شب ہجرت بستر رسول پر سوتا ہوں تو جبرائیل آیت لے کر آتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، اور خدا ایسے لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں اپنے نفس کو اس کے ہاتھوں بیچ کے سونے والا میں ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ شب ہجرت جب میں سویا ہوں میرے سرانے جبرائیل تھے، میرے پائیتی میکائیل تھے، میری عزت کے لیے کافی ہے فاتح بدر میں ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے فاتح خیبر میں ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے صاحب ذوالفقار میں ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے فاتح بدر و حنین میں ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے میں داماد رسول ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے میں حسنین کا بابا ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے میں ساقی کوثر ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے میری محبت مومن و منافق کی پہچان کرواتی ہے، میری عزت کے لیے کافی ہے میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے میں نفس
سے رسول ہوں میری عزت کے لیے کافی ہے میں ولی اللہ ہوں میری عزت کے لیے کافی ہے میں عین اللہ ہوں میری عزت کے لیے کافی ہے میں ید اللہ ہوں میری عزت کے لیے کافی ہے میں وجہ اللہ ہوں میری عزت کے لیے کافی ہے میں لسان اللہ ہوں میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں منبر کوفہ کا خطیب ہوں جس نے کہا ہے جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر ڈالو میری عزت کے لیے کافی ہے کہ علم کے ذخار سمندر میرے سینے میں موجزن ہے میری عزت کے لیے کافی ہے کہ آسمان و زمین جس کے حمد و ثنا پروردگار عالم کے بعد علی مرتضیٰ کے قصائد پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں میری عزت کے لیے کافی ہے حالت رکوع میں زکات دینے والا میں ہوں میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں جان رسول ہوں میری عزت کے لیے کافی ہے میں روح رسول ہوں میری عزت کے لیے کافی ہے میں بش شکن ہوں میری عزت کے لیے کافی ہے میں دوش نبوت پر بلند ہونے والا ہوں کتنے فضائل ہیں میں نے تو بڑی اختصار کے ساتھ عرض کیا عزیزان محترم اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے نہیں تو لفظ کم پڑ جائیں خطیب آ کر جہاں پر اپنے اظہار ناتوانی کریں اور زبانیں جہاں پر آ کر سوکھ جائیں ادراک و فہم جہاں پر آ کر رک جائیں اسے علی کی ذات مبارکہ کہا جاتا ہے اندازہ لگائیے جیسے ابھی میں پڑھ رہا تھا ایسے لگ رہا ہے جیسے فضائل و کمالات علی مرتضیٰ کا ایک سیلاب آ رہا ہو ہاں یقیناً ایسے ہی ہے بلکہ ہماری کیا مثال ہماری کیا حیثیت کہ ہم علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کر سکے اتنے فضائل و کمالات رکھتے ہوئے علی مرتضیٰ جیسی ذات مبارکہ کہتی ہے کفا بھی عزت میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ عبدیت ہے کیا جس کو حضرت علی مرتضیٰ نے کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ نباز فطرت ہے حضرت علی مرتضیٰ کی ذات مبارکہ اتنی بلند ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے جب اپنے لب و دہن کو جنبش دی ہے تو نہج البلاغہ جیسی کتاب نکل کر ہمارے سامنے آئی ہے جسے فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر کہا جاتا ہے اور جب حوزات علمیہ میں اور جامعۃ الازہر میں جب فارغ التحصیل ہو کر طلاب اس منزل پر پہنچتے ہیں جہاں پر ادراک و فہم کے دریچے واہ ہوتے ہیں تب انہیں نہج البلاغہ جیسی کتاب دی جاتی ہے کہ اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ اس کتاب کو پڑھ سکو اس کتاب کو سمجھ سکو تو عزیزان محترم یہ حضرت علی مرتضیٰ کی ذات مبارکہ ہے جس کے بارے میں جو کہا جائے کم ہے جو بولا جائے کم ہے جو لکھا جائے کم ہے اس لیے کہ ایک سمندر ہے فضائل و مناقب کا کمالات کا ایک سمندر علی مرتضیٰ کی ذات مبارکہ میں موزن ہے خود حضرت علی مرتضیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں کفا بھی عزت میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو یہ عبدیت ہے کیا آئیے میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا خاتم الانبیاء کہیں غلط ہے سید الانبیاء غلط ہے اشرف الانبیاء قسم نہیں کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے وحدہ لا شریک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار رسالت مآب کیا ہے اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں یعنی پہلے عبد ہونے کا اقرار ہم روزانہ کرتے ہیں نمازوں میں کیا مطلب کہا پروردگار عالم نے بتایا کہ عبدیت کا عہدہ کتنا بڑا ہے تم کو اندازہ ہونا چاہیے میں لا رہا ہوں حضرت عباس کے فضائل کی طرف آپ کو لیکن ذرا سا توجہ رکھیے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ عبد ہیں پھر رسول ہیں اس کے بعد دوسری منزل کیا ہے جناب عیسیٰ توجہ رکھیے گا جناب عیسیٰ آغوش مادر میں ہیں اور جب آپ واپس آئی ہیں تو سب نے کہا کہ یہ کیا کام تم نے کیا کہ بغیر شوہر کے تمہارے ہاتھ آغوش میں بچہ ہے تو جناب مریم نے کیا کیا فاشارت الیہ بچے کی طرف اشارہ کیا تو ان لوگوں نے کیا کہا قالوا کیف نکلم فی المہد کان صبیا کیسے بات کر سکتے ہیں اس بچے سے کہ جو ابھی گہوارے میں ہے یعنی جو بچے گہوارے میں ہوتے ہیں وہ بات نہیں کیا کرتے وہ گفتگو نہیں کیا کرتے وہ تکلم نہیں کر سکتے اس لیے کہ جو ابھی گہوارے میں ہیں وہ کیسے بول پائیں گے یہ ان لوگوں کا اعتراض تھا اور یقیناً ایسا ہی ہے
جو آغوش میں ہوں وہ بچے کیسے بول سکتے ہیں؟ اس لیے کہ بھی تکلم کرنا شروع ہی نہیں کیا، پروردگار عالم نے وہ قوت گویائی عطا ہی نہیں کی، تو کیسے بول پائیں گے؟ ان کا اعتراض اپنی جگہ صحیح تھا، لیکن اتنا ضرور بتایا کہ ہاں ہر بچے نہیں بولتے، لیکن وہ بولتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے عہدہ لے کر آتے ہیں، جو اللہ کی جانب سے منصب لے کر آتے ہیں، جو اللہ کی جانب سے عہدہ لے کر آتے ہیں، وہ بولتے ہیں۔ آغوش مریم میں جناب عیسیٰ نے بولنا شروع کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں۔ پھر آگئی ہماری گفتگو، عبدیت کیا ہے، عبد ہونا کیا ہے؟ پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے عبد ہے، پہلے گواہی دی، اس کے بعد رسول ہونے کی گواہی دی، اس کے بعد آئیے جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی پہلے جو اپنے آپ کو تعارف کروایا جناب عیسیٰ نے، کیا کہہ کے تعارف کرایا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، بھئی دلیل ہے نا، قرآن کی رو سے دلیل ہے، تو نص ہے کہ صاحب بچے نہیں بولتے لیکن جناب عیسیٰ بول رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عہدہ وہاں سے لے کر آتے ہیں وہ ضرور بولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کر نہیں سیکھتے، ہم وہاں سے علم لے کر آتے ہیں، ہم یہاں مدرسوں میں نہیں پڑھتے بلکہ وہاں سے لے کر آتے ہیں اور دنیا کو علم سکھاتے ہیں۔ آغوش جناب مریم میں جناب عیسیٰ بولے ہیں، اور آغوش رسالت میں خانہ کعبہ سے نکل کر علی مرتضیٰ بولے ہیں، یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، تو مجھے کہنے دیجئے عیسیٰ بھی بول رہے ہیں، ادھر آغوش رسالت میں علی مرتضیٰ بھی بول رہے ہیں، مگر ایک فرق کے ساتھ، وہاں پر عیسیٰ بول رہے ہیں تو کہہ رہے مجھے کتاب عطا کی، یہاں علی بول رہے ہیں تو صرف کتاب کا تذکرہ نہیں ہے، توریت بھی سناؤں گا، زبور بھی سناؤں، انجیل بھی سناؤں گا، قرآن بھی سناؤں گا۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ ایک کتاب لے کر آتے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ بتاتے ہیں جتنی کتابیں آ گئی ہیں وہ بھی سنا رہا ہوں، اور جو کتاب قرآن آنے والی ہے وہ بھی سنا رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، اللہ اکبر، کیا کہنے حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل و کمالات کے، کہ حضرت علی مرتضیٰ نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا کے بتایا کہ دیکھو جو منبع علم سرکار دو عالم کا ہے وہی منبع علم میرا بھی ہے، جہاں سے حضور علم لے کر آئے ہیں، سرکار دو عالم علم لے کر آئے ہیں، وہیں سے ہم بھی علم لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تشہد میں عبدہ و رسولہ، پہلے عبد ہے پھر رسول ہے، عبدیت کو سمجھیے گا۔ اس کے بعد تیسری منزل ہمارے سامنے نکل کے آتی ہے کہ عبد ہونا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک مثال دی سرکار دو عالم کی، دوسری مثال ہم دے رہے ہیں جناب عیسیٰ کی۔ اب آئیے توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم اور ناظرین، بالخصوص توجہ فرمائیے گا کہ دیکھیے عبدیت کا عہدہ کتنا بڑا ہے، کہ پروردگار عالم نے اس عہدے کو کتنی شان و منزلت عطا کی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، اے عبد صالح، اے اللہ کے نیک بندے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آیا کہ عبدیت کا عہدہ بہت بڑا ہے۔ سرکار دو عالم کا نام لینے سے پہلے عبدیت ہے، سرکار دو عالم کے عہدے کا نام لینے سے پہلے عبدیت کا تذکرہ ہے۔ اور جناب عیسیٰ اپنے آغوش مادر میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں، اس کے بعد اپنے نبی ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب آئیے ایک منزل اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کتنا بلند عہدہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جناب سرکار رسالت میں آپ کو جب سیر کروائی گئی، معراج کروائی گئی، تو ارشاد کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات، پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ اکبر، یہاں پر بھی نبی ہونے پر، رسول ہونے پر
بندہ ہونے پر سیر کرائی. پہلی مثال تشہد ہے، دوسری مثال آئے معراج ہے، تیسری مثال ابدیت کی کیا ہے؟ جناب عیسیٰ ہے. اگرچہ بہت ساری باتیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے، لہٰذا میں ختم کر رہا ہوں، اختتامی مراحل میں آ رہا ہوں. اور تیسری منزل جناب عیسیٰ نے آغوش مادر میں یہ کہا تھا. اب ہم قول معصوم کی روشنی میں امام نے سلام کیا، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اے عبد صالح حضرت عباس آپ پر ہمارا سلام ہو، جو اللہ کی اطاعت میں رہے، رسول کی اطاعت میں رہے، امیر المؤمنین کی اطاعت میں اور امام حسن کی اطاعت میں اور امام حسین کی اطاعت میں رہے. تو ہم آپ کو عبد صالح کہہ کے خطاب کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ عہدہ ہے جس سے حضرت عباس کو خطاب کیا. معصوم نے وہ عہدہ کتنا بلند ہے، وہ عہدہ اتنا بلند ہے کہ نبی نبوت رکھتے ہوئے، رسالت رکھتے ہوئے، حضرت علی مرتضی امامت کا جلیل القدر عہدہ اور عہدے ولایت رکھتے ہوئے، اور جناب عیسیٰ عہدے نبوت اور رسالت رکھتے ہوئے، اور پروردگار عالم معراج کرواتے ہوئے بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو عبد ہونا کتنے عظیم مرتبے کا مقام ہے اور کتنا جلیل القدر عہدہ ہے. ہم کسی کو عبد کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نبوت بھی سمٹ کے آ جاتی ہے، رسالت بھی سمٹ کے آ جاتی ہے، امامت بھی سمٹ کے آ جاتی ہے، ولایت بھی سمٹ کے آ جاتی ہے. تو جو نبی اپنے نبی ہونے پر فخر نہ کرے، جو امام اپنے امام ہونے پر فخر نہ کرے، وہ کہتا ہے میرا عبد ہونا میری عزت کے لیے کافی ہے. سرکار دو عالم کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں آپ عبد ہیں، اور آپ کو جب سیر کرائی گئی تو عبد کہہ کے سیر کرائی گئی. جناب عیسیٰ نے کہا میں عبد ہوں، اور یہی عبدیت کا عہدہ ہے جو حضرت عباس کے لیے کہا گیا، السلام علیک ایھا العبد الصالح. تو اب اندازہ ہوا جناب عباس کو جو عبد کہہ کے پکارا گیا، یہ وہ عہدہ ہے کہ جس پر نبی بھی فخر کرتا ہے، امام بھی فخر کرے، ولایت رکھتے ہوئے، امامت رکھتے ہوئے، نبوت رکھتے ہوئے، رسالت رکھتے ہوئے جس عہدے پر فخر کیا جائے وہ عبدیت کا عہدہ ہے. اور یہ عبدیت کا عہدہ جس کو امام کہے کہ آپ عبد صالح ہیں، وہ حضرت عباس کی ذات مبارکہ ہے. اللہ اکبر. اب اس سے زیادہ میں فضائل کا بیان کروں حضرت عباس علیہ السلام کے، اگر کبھی موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. یہ عبد صالح ہونا آئیے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے تو عرض کرتا چلوں. اب آئیے میں نے تشہد آپ کی خدمت میں عرض کیا، تشہد کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں. اندازہ لگائیے حضرت عباس کی ذات مبارکہ کیا ہے، عبد صالح ہونا کیا ہے، اور عبدیت کا عہدہ کسی کے پاس ہونا کتنا بڑا منصب رکھتا ہے، کتنا عالی وقار اور باوقار عہدہ ہے، جلالت والا، عظمت والا عہدہ عہدے عبدیت ہے. اگرچہ بعض لوگ شاید اس کو توجہ نہ فرمائیں کہ یہ کون سا موضوع ہے، ذرا سا آپ لوگ توجہ فرمائیے گا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ عبدیت کا عہدہ یعنی پروردگار عالم نے کئی مقامات پر بتایا ہے. اور ائمہ علیہ السلام کی اگر دعا اور مناجات اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی. اب آئیے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا سلام کیا ہے؟ آگے ذہن میں آپ کے السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین. ہم پر سلام نماز میں. دوسرا سلام السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. زیارت حضرت عباس کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے صالح بندے، آپ پر ہمارا سلام. نماز میں کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے نیک بندوں پر سلام. تو عباس کی ذات مبارکہ کو لاکھوں سلام کرو. اے مولا عباس، نماز میں بھی ہم جب دوسرا سلام پڑھتے ہیں تو آپ پر سلام ہوتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے نیک بندوں پر ہمارا سلام ہو. سلام ہو ذات مبارکہ عباس پر جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. قمر بنی ہاشم کہنا یہ خود مولا عباس کے لیے ایک بڑا
मारिकतुल आरा लक़ब है, यानी ये लक़ब भी इतना आसान नहीं है। मौला हज़रत अब्बास की ज़ात को डिस्कस करना या आपके फ़ज़ाइल को पढ़ना चंद लम्हों में ये बात मुकम्मल नहीं हो सकती और एक निशिस्त में ये बात मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अगर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को वैसे डिस्कस किया जाए जैसे डिस्कस करने का हक़ है, वैसे पढ़ा जाए जैसे पढ़ने जाने का हक़ है, तो ज़रा सा तवज्जो फरमाइएगा कि हमने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के लिए पहले अब्द सालेह अर्ज़ किया, उसके बाद आइए हम बयान करते हैं कमरे बनी हाशिम। कमरे बनी हाशिम, सबसे पहले कमरे बनी हाशिम यानी बनु हाशिम का चांद, सबसे पहले ये लक़ब किसको मिला? जनाबे अब्द मनाफ को, का कमरे बतहा, मक्का का चांद। उसके बाद जनाबे अब्दुल्ला को। क्यों? कहते अरब का दस्तूर था कि जब कोई वजीह चेहरे और बेहतरीन सूरत का हामिल होता और बचपन से उसमें ये सिफात मौजूद होते तो उसे कमर कहा जाता। जनाबे अब्द मनाफ को कहा गया कमरे बतहा, मक्के का चांद, और जनाबे अब्दुल्ला को कहा गया कमरे हरम, हरम का चांद। और जब जनाबे अब्बास की विलादत हुई, जब देखा वजीह चेहरा है और ज़ख़ीरा है करबला के लिए और बेहतरीन बाजू भरे हुए हैं और वजीह चेहरा रखे हुए हैं, तो क्या लक़ब दिया? कमरे बनी हाशिम। क्या मतलब? बनु हाशिम का चांद। चांदों में जो चांद है वो हज़रत अब्बास की ज़ात मुबारका है, बनु हाशिम का चांद है। यानी सिर्फ हज़रत अब्बास के चेहरे को देखो तो समझ में आएगा अब्द मनाफ की जलालत क्या थी, जनाबे अब्दुल्ला की जलालत क्या थी, सरकार रिसालत माब की जलालत क्या थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये जो भाई हैं इनको कमरे बनी हाशिम का लक़ब दिया गया। बनु हाशिम का चांद है हज़रत अब्बास की ज़ात मुबारका। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इतने फ़ज़ाइल व कमालात हज़रत अब्बास की ज़ात मुबारका में मुज़मर है, जिसके लिए हज़रत अली मुर्तज़ा ने तमन्ना की थी और परवरदिगार आलम से जिसे मांगा था वो हज़रत अब्बास की ज़ात मुबारका है। और हज़रत अली मुर्तज़ा की ज़ात मुबारका वो है जिसने कभी किसी चीज़ की तमन्ना न की हो, जिसने कभी कोई चीज़ मांगी न हो। खाने काबा की तमन्ना का नाम अली है, दावत जुल अशीरा की तमन्ना का नाम अली है, जुल्फ़िकार की तमन्ना का नाम अली है, बदरो उहदो खैबरो खंदक की तमन्ना का नाम अली है, कमालातो फ़ज़ाइल की तमन्ना का नाम अली है, मेहराबो मिंबरो मस्जिद की तमन्ना का नाम अली है, आसमानों ज़मीन की तमन्ना का नाम अली है, मलाइका और अर्शो फर्श की तमन्ना का नाम अली है, इंसानों जिन्नात की तमन्ना का नाम अली है। मगर सारी कायनात जिसकी तमन्ना करे उसे अली कहते हैं और अली जिसकी तमन्ना करे उसे बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास की ज़ात मुबारका कहते हैं, जिसको हज़रत अली मुर्तज़ा ने तमन्ना करके मांगा था और परवरदिगार आलम के हुजूर ये दुआ की थी, एक ऐसा बेटा मुझे अता फरमा जो मेरे हुसैन का मुहाफिज हो सके और मेरे हुसैन के लिए करबला में ज़ख़ीरा हो सके। शब आशूर है, हज़रत अब्बास खैमों का तलाया फिर रहे हैं, इतने में बुरेर हमदानी और जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को आता हुआ देखा। जैसे ही आता हुआ देखा, एक मरतबा जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर ने बुरेर हमदानी से कहा कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब जनाबे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शादी मादरे हज़रत अब्बास जनाब उम्मुल बनीन से हुई थी और मौला ने क्या फरमाया था? तो बुरेर हमदानी जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर से ये कहते हैं, तुमने कैसा वक्त याद दिला दिया। उस वक्त मेरे मौला बहुत खुश थे और मसरत के आलम में थे और फरमा रहे थे कि मैंने ये शादी इसीलिए की है कि मेरे हुसैन के लिए मैं करबला में ज़ख़ीरा कर सकूं और मेरे हुसैन का मुहाफिज मैं यहाँ से भेज सकूं। हाँ हाँ, वो दिन मुझे याद है। जैसे ही हज़रत अब्बास ने ये सुना तो एक मरतबा जनाब बुरेर हमदानी और हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरफ मुतवज्जे हो के कहते हैं, चचा हबीब इब्ने मज़ाहिर और बुरेर हमदानी, क्या आप मुझे शुजाअत दिला रहे हैं कि मेरे बाबा ने मुझे करबला के लिए ज़ख़ीरा किया है? ये कहकर अली के शेर ने, सानिए हैदर कर्रार ने
ایک انگڑائی لی اور روایتیں بتاتی ہیں کہ جب مولا عباس نے شجاعت میں آ کر ایک انگڑائی لی تو گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئی تھی اور مولا عباس نے اسی عالم میں کہا تھا کہ اگر میرا مولا حسین مجھے اجازت دے دے جنگ کی تو دارالامارہ پر میرے مولا حسین کا پرچم لہرا دوں گا۔ عزیزو، یہ مولا عباس کی ذات مبارکہ ہے۔ عباس کا جنگ کرنا امتحان نہیں تھا بلکہ عباس کا جنگ نہ کرنا عباس کے لیے امتحان تھا کہ سینہ تنگ ہو رہا ہے اور دل سینے میں تنگی محسوس کر رہا ہے کہ گود کے پالے قربانی دے رہے ہیں مگر میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ آقا کی اجازت نہیں ہے۔ بڑا سخت تھا، مولا عباس کے لیے امتحان سے گزر رہے ہیں، اطاعت کی منزلوں کو مولا عباس طے کر رہے ہیں اور ایسے عالم میں حضرت عباس علیہ السلام ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں آقا کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ کیا مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، اس لیے کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے جیسی جملہ سنا نا امام حسین سے، بنظر یمیناً شمالا، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا اور بائیں جانب دیکھا، دیکھ کے کہا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کر رہا تھا؟ نہ محمد ہے، نہ قاسم ہے، نہ سعید ہے، نہ زہیر ہے، اصحاب و انصار بھی چلے گئے، گود کے پالے بڑھ بڑھ کر آپ پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ جب اصرار بڑا مولا عباس کا، ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس اگر جا رہے ہو تو ان آوازوں کو ختم کرتے جاؤ، کیا متوجہ کروا رہے ہیں؟ خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں، آلاتاش آلاتاش، ہائے پیاس ہائے پیاس، یہ پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ مولا عباس گئے، شہزادی سکینہ کو بلایا، اے بیٹی سکینہ مشکیزہ لا دو۔ سکینہ نے جیسے ہی مشکیزے کا لفظ سنا دوڑی ہوئی گئی، سوکھی ہوئی مشک لے کر چلی ہے۔ جناب زینب نے دیکھا سکینہ اپنے ہاتھ میں سوکھی ہوئی مشک لے کر جا رہی ہے۔ سکینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں چچا عباس پانی لانے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی سنانا عباس بھی جا رہے ہیں، جناب فضہ سے کہا اے اماں فضہ جائیے ذرا میرے عباس کو بلا لائیے۔ جناب فضہ آئی جناب عباس کے پاس، شہزادی یاد فرما رہی ہے۔ جیسے ہی شہزادی کا سنا عباس آئے، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ جناب زینب نے جناب عباس سے کہا اے بھیا عباس آپ بھی میدان کارزار جا رہے ہیں، میں روکوں گی نہیں، بس اتنا سنتے جائیے۔ میں چھوٹی تھی، اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے دوست سے ردا ہٹی، بابا علی مرتضیٰ نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا، میں نے سبب پوچھا تو میرے بابا نے کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا سر سے چادر چھینی جائے گی، بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ میں بڑی ہوئی، میرا گھر بھائیوں سے بھر گیا، میں اکثر سوچا کرتی جس کے اتنے بھائی ہو اور جس کا باپ جیسا بھائی ہو کس کی مجال کہ وہ زینب کے سر سے چادر چھینے، زینب کے بازو میں ردا بازو میں رسن باندھے۔ مگر عباس اب آپ جا رہے ہو، مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں اب میرے سر سے ردا چھینی جائے گی، بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس چلے اجازت لے کر اپنے آقا سے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ذرا عالم کو نیچے کرو۔ عباس نے ایک مرتبہ عالم کے بھریرے کو نیچے کیا، لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام حسین نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا حافظ۔ عباس آئے، دریائے فرات پر قبضہ ہوا۔ عباس نے سوکھی ہوئی مشک سکینہ میں پانی کو بھرا، تمنا یہ ہے کسی طرح یہ پانی خیمے حسینی تک پہنچ جائے۔ بڑی تیزی سے عباس اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، تمنا یہی ہے یہ پانی پہنچ جائے، لیکن حملہ ہوا۔ عباس کا دایاں
بازو قلم ہوا، پایا بازو قلم ہوا۔ عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں لیا اور تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ملا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا علی کا بیٹا عباس، کوئی طاقت نہیں جو اس شیر کو روک سکے، کوئی طاقت نہیں جو اس شیر کے درمیان میں حائل ہو سکے، اور درمیان میں رکابوں پہ اپنے آپ کو بلند کر کے مولا عباس یہ دیکھ رہے تھے کہ اب میرے اور خیمے حسینی کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہ گیا ہے تاکہ جلدی سے اپنے آپ کو حسین کے خیموں تک پہنچا دوں۔ اور سکینہ سے وعدہ کر کے چلے تھے پانی لانے کا، پانی پہنچا دیا جائے آزادارو، مگر حرملہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا عباس کی جان مشق سکینہ میں تھی، اس پانی میں تھی جو پہنچانا چاہتے تھے۔ میں نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا اور مشق سکینہ کا نشانہ لیا اور تیر کو چلایا، مشق سکینہ چلا، پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے اپنے گھوڑے کرو پھر سے مقتل کی جانب پھیر دیا، پانی بہ گیا، اب خیمے جا کے کیا کروں گا؟ جیسے ہی عباس نے اپنے گھوڑے کرو پھر سے مقتل کی جانب پھیرا، حملے ہونا شروع ہوئے، ایک تیر آ کر عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ ہاں ناظرین، ہاں عزادارو، ذرا سا توجہ فرمانا، ہماری آنکھ میں اگر کوئی تنکا چلا جائے برداشت نہیں ہوتا، لیکن اتنا بتاؤ سب سے پہلے ہمارے جسم کا کون سا عضو ہوتا ہے جو آنکھ کی طرف بڑھتا ہے؟ سب کا یہی جواب ہوگا وہ ہاتھ ہیں جو آنکھ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک تنکا برداشت نہیں ہوتا، لیکن عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے مگر عباس کے ہاتھ نہیں ہے۔ روایتیں کہتی ہے عباس چاہتے تھے تیر کو نکالے، سر کو جھکایا، زانوں سے تیر کو کھینچنا چاہتے تھے، اسی اسنا میں سر پر گرز لگا، سر شگافتہ ہوا۔ فاطمہ زہرا اللہ اکبر کیا فرماتی ہے، میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا، خطیب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے شہزادی تمام مصائب تو پڑھتا ہوں، قاضی مصیبت بیان نہیں کرتا۔ کہا شہزادی وہ کون سی مصیبت ہے؟ یہی مصیبت کربلا میں جو شہید بھی زین سے زمین پر آیا ہے اپنے ہاتھوں کے سہارے، مگر میرا عباس منہ کے بل زمین کربلا پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين۔ السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين۔ واويلا حسين 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 واويلا حسين۔ اے شیر نیستان حیدر عباس، شیر نیستان حیدر عباس، دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس، شیر نیستان حیدر عباس، دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس، شیر نیستان حیدر عباس، دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس، شیر نیستان حیدر عباس، کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمن کی صدا، تنہا ہے کھڑے رن میں سرور، تنہا ہے کھڑے رن میں سرور،
شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر عباس گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی، تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی، لاؤں کیسے لاش اکبر، لاؤں کیسے لاش اکبر، حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا، حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا، ہے کمر خم نہیں آنکھوں سے سجھائی دیتا، یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا، یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا، تھام لو بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا، کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر، کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر، عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر عباس، کیا اسی دن کے لیے سات بہن تھی آئی، آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی، آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی، پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر، پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر، عباس شیر نیستان حیدر عباس، اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں، شاخ ہے دل پر تمہاری یہ جدائی ہو کہاں، دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں، خنجر ہے حلقے سرور پر، خنجر ہے حلقے سرور پر، عباس شیر نیستان حیدر عباس، ہے قیامت کا سما لوٹ ہے خیموں میں مچی، ہے قیامت کا سما لوٹ ہے خیموں میں مچی، کوئی پرساں نہیں حالت ہے عجب بچوں کی، تازیانے کوئی کھاتا ہے تماچے کوئی، آگ دامن میں ہے معصوم سکینہ کے لگی، بھیا اٹھو لو جلد خبر، بھیا اٹھو لو جلد خبر، عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر عباس، بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا، ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا، ہائے
ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا، ہر تماچے پسکینہ نے تمہیں یاد کیا، جب چھین گئے کانوں سے گوہر، جب چھین گئے کانوں سے گوہر، عباس شیر نیستان حیدر، عباس شیر نیستان حیدر، عباس چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہن کو بھائی، چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہن کو بھائی، تم نے اچھا ہی کیا دور بسائی بستی، دیکھ سکتے تھے کہاں تم جو ہے حالت میری، بلوے عام میں، بلوے عام میں بھیا میں کھلے سر ہوں کھڑی، آدھا لے گئے سر سے چادر، آدھا لے گئے سر سے چادر، عباس شیر نیستان حیدر، عباس شیر نیستان حیدر، عباس اے میرے امام، اے میرے حسین، 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 اس خون کے پیاسے صحرا سے سینے پہ سینہ کا زخم لیے اکبر بھی سدھارا یا باز یا باز یا باز یا باز یا باز یہ شہر ستم یہ کرب و بلا یہ شہر ستم یہ کرب و بلا یہ جلتی زمین یہ گرم ہوا یہ جلتی زمین یہ گرم ہوا ہم کیسے کہیں اب کون بچا دے کر کا سہارا یا باز یا باز یا باز یا باز یا باز شور قیامت ہے برپا یا شور قیامت ہے برپا ہے
बढ़ जाए गमों की धूप अगर अब्बास का परचम है सर पर, अब्बास का परचम है सर पर, रह दो ये ज़माने से बढ़कर हर गम का सहारा या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। सूखे गले पर तीर लगा, जब सूखे गले पर तीर लगा, मासूम लहू में डूब गया, मासूम लहू में डूब गया। इन हाथों काला शाह मरकज में उतारा या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। रन में शहीदी जब तन्हा, रन में शहीदी जब तन्हा, रुख करके तराई का ये कहा, रुख करके तराई का ये कहा, देखो तेरा ये फौज जफा होती है सफारा या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। मख्तल में ये कैसी शाम हुई, मख्तल में ये कैसी शाम हुई, कुर्ता भी जला चादर बिछनी, कुर्ता भी जला चादर बिछनी, जब शाम की बात आग लगी, हर दिल ने पुकारा या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। मशकी ज़बरा पानी न पिया, मशकी ज़बरा पानी न पिया, साक़ाए हरम प्यासा ही रहा, साक़ाए हरम प्यासा ही रहा। देता है फरीदा तक ये सदा, दरिया का किनारा या अब्बास, 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 या अब्बास। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और चलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। हुसैन
ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے